بے نقاب قسط نمبر 15۔ اسٹیج پر موجود ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ تیزی سے ڈیسائی صاحب کے قریب جائے اور انہیں اپنا چہرہ دکھائے تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ ادھر ڈیسائی صاحب کے ساتھ آنے والے محافظوں کی کوشش تھی کہ تیزی سے راستہ بناتے ہوئے انہیں باہر نکالا جائے۔ میں ایک کونے میں حیران و پریشان کھڑا یہ ڈرامہ دیکھتا رہا، اور پھر جب ڈیسائی صاحب نے اسٹیج سے اترنا شروع کر دیا، میں چپکے سے دوسری جانب کھسک آیا۔ لکھنؤ میں ڈاکٹر عبدالقادر کے صاحبزادے قدیر کے ساتھ پہنچا تھا، لیکن جب مراجی صاحب نے مجھے اپنے ساتھ جلسہ میں چلنے کی دعوت دی تو وہ ایک ٹیلی فون نمبر مجھے دیتے ہوئے یہ کہہ کر مجھ سے بچھڑ گیا تھا کہ آپ جب فارغ ہوں مجھے اس نمبر پر فون کر دیجیے گا اور آپ جہاں ہوں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اسٹیج کی دوسری جانب آ کر میں خاموشی سے مجمع میں شامل ہو گیا۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا تھا کیونکہ قریبی ایک ہوٹل کا بورڈ نظر آیا اور ہوٹل کاؤنٹر ٹیلی فون رکھا بھی نظر آ گیا، لیکن فون کے جواب میں قدیر جن صاحب کے ساتھ مجھے لینے آئے وہ میرے لیے چھمبے کی بات ہوگی۔ مجھے سلیم شیروانی کہتے ہیں، اس نے میری جانب مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ فون پر قدیر کو ہوٹل کا نام بتا کر مجھے انتظار کرتے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ قدیر ان کے ساتھ پہنچ گیا۔ لکھنؤ کے سلیم شیروانی کے نام سے پورا ہندوستان اس لیے واقف تھا کہ انہیں کانگریس میں کانگریس یوتھ اور سنجے کا سب سے بڑا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئے تھے اور قدیر ان کے ساتھ اگلے نشستوں پر موجود تھا۔ اندرا گاندھی کی جانب سے ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد جب بڑے بڑے شہروں کو سانپ سونگ گیا تھا اور وہ سنجے اور یوتھ کانگریس کی سرگرمیوں کے بارے میں زبان تک نہ کھولتے تھے، سلیم شیروانی نے بڑے دھڑلے سے سنجے اور یوتھ کانگریس کی مخالفت کی تھی۔ میں اس بات سے تو واقف تھا کہ ڈاکٹر عبدالقادر بھی پرانے کانگریسی ہیں، لیکن قدیر یو کانگریس کے اتنے اہم ستون کو لے کر آ جائے گا میں اس بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا۔ سلیم شیروانی کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے تھا اور آزادی سے پہلے اسمبلی میں ایک نشست ان کے خاندان کے لیے مخصوص سمجھی جاتی تھی۔ اس خاندان کے بارے میں مشہور تھا کہ آج تک ان میں سے کوئی انتخاب نہیں ہارا۔ ساتھ اس کے خاندان کی کانگریس سے وفاداریوں کے بارے میں شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ یہاں تک مشہور تھا کہ سنجے کی ایما پر ایک بار اتر پردیش کے ایک وزیر نے سلیم شیروانی کے خلاف ایک جوابی بیان دیا تھا جس میں کچھ اوچھی زبان استعمال کی گئی تھی، تو اندرا نے بلا کر سنجے اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کو بری طرح لتاڑا تھا، اور اب وہی سلیم شیروانی سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس میرے سامنے موجود تھا اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے مل کر مجھے اتنی خوشی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ایک عرصے سے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، پھر ابھی قدیر صاحب نے بتایا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا، اس کے لہجے میں پوری اپنائیت موجود تھی۔ میں حیران پریشان اسے دیکھتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گفتگو کی ابتدا کیسے کروں۔ ہم بھی کتنے احمق ہیں، یہیں سڑک پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سرخی مال سفید رنگت اور بڑی بڑی آنکھوں والے سلیم شیروانی مجھے خاموش دیکھ کر بات آگے بڑھائی۔ آئیے پہلے گھر چلتے ہیں، اس کے بعد دوسری باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اس نے مجھے بڑی اپنائیت سے دعوت دی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آیا مجھے اس کے ساتھ جانا بھی چاہیے نہیں، لیکن جس خلوص سے اس نے مجھے مدعو کیا تھا اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اس کی دعوت ٹھکرا دوں، اور میں بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ خدا ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ سے مل کر بڑی دلی مسرت ہوئی ہے۔ گاڑی آگے بڑھی تو مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ میں اب تک اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے اس طرح اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا یا نہیں، کیونکہ اتنے بدترین حالات میں جب امیدوار کو قتل بھی کرایا جا سکتا تھا مجھے اس طرح کسی جدی پشتی کانگریسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن دو وجوہات تھی جن کی وجہ سے میں یہ دعوت قبول کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اول تو سلیم شیروانی کا پرخلوص انداز اور اس کا اس طرح قدیر کے ساتھ چلے آنا، اور دوم خود قدیر کی موجودگی۔ ان تمام دنوں میں جب میں اپنے حلقے میں انتخابی مہم میں مصروف رہا تھا، قدیر میری گاڑی کی ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ اگرچہ حسین رضا صاحب نے محافظوں کے نام پر ایک ٹولی مجھ پر مسلط کر دی تھی، لیکن جس شخص میں سب سے زیادہ اعتماد کر سکتا تھا وہ یہی ڈاکٹر عبدالقادر کا بیٹا اجیت کا دوست عبدالقدیر خان تھا۔ میں یہ سوچ کر جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو پھر مجھ سے کیا ڈرنا، اپنی خاموشی ختم کر دی۔ میں تو اس بات پر حیرت زدہ ہوں کہ آپ جیسے بڑے شخص کو مجھ سے ملنے کی خواہش کیوں تھی۔ میں نے براہ راست وہ سوال کر ہی دیا جو بہت دیر سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ ہم اور بڑے آدمی، اس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ سکندر صاحب، آپ کے علم میں یقیناً یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم آپ سے ملنے کے آپ کے دفتر کے چکر لگاتے رہے ہیں۔ اس نے اور ایک انکشاف کیا۔ میں حیرت کے اظہار کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ آپ کے کالم تو چھپ رہے تھے لیکن آپ انڈر گراؤنڈ تھے، اس نے ایمرجنسی کے زمانے کی یاد دلاتے ہوئے کہا۔ جب اپنی زندگی کے بدترین حادثے کے بعد مجھے مدن لال کے مشورے پر دلی سے بھاگنا پڑا تھا، وہ بھی آپ کی حکومت اور پارٹی کی مہربانی تھی، نہ چاہنے کے باوجود میرے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، اس نے بلا کسی تردد کی میری بات تسلیم کرتے ہوئے مجھے مزید حیرت زدہ کر دیا۔ ہنگامی حالات کا نفاذ کر کے ہم نے بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جمہوریت کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ کانگریس کی اگلی صف کے ایک شخص کی زبان سے اتنا سخت فکرہ میرے لیے اچنبے کی بات تھی۔ یہ سب جاننے کے باوجود آپ کانگریس میں ہیں۔ میں نے ایک اور سوال کیا، ہم کیا کریں؟
آخر وفاداری بشرط استواری بھی کوئی چیز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب کم از کم آپ ہمیں جگ جیون رام اور اس کے ساتھیوں میں شمار تو نہ کریں۔ اس آخری فکرے کے ساتھ ہی گاڑی ایک بڑی سی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ یہ ہمارا غریب خانہ ہے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ قدیر ہمارے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ قدیر میاں کے کہنے پر ہم نے رات کی فلائٹ سے آپ کی سیٹیں محفوظ کروا لی ہیں، جو غالباً 2 بجے جاتی ہے۔ تب تک آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ وہاں رکا نہیں۔ اوپر آپ کے لیے بستر ٹھیک کر دیے گئے ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو وہ مکمل طور پر میزبان بنا ہوا تھا۔ فی الحال اگر آپ نہانا یا ہاتھ منہ دھونا چاہیں تو اس طرف غسل خانہ ہے۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن جو کچھ کرنا ہے براہ کرم جلدی کریں، کیونکہ ہماری بیگم بھوک کے معاملے میں بہت کچی ہے۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پورا گھرانہ ہی شاید کھانے پر ہمارا منتظر تھا۔ سلیم شیروانی کے خاندان میں یوں میرا انتظار کرنا اور خود اس کا اس طرح سے ملاقات کے لیے اشتیاق ظاہر کرنا مجھے شک و شبے میں ڈالنے سے زیادہ الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھا، لیکن اس کا پرخلوص انداز اور زبان کا ساتھ دیتی ہوئی آنکھیں مجھے کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ تو وہ بھوک برداشت کرنے میں معاملے میں وہ ہماری بہن ہوئی۔ میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتے ہوئے کہا، وہ ہر طرح سے آپ کی بہن ہے، اور آپ جیسے بھائی پر کون سی بہن ہوگی جو فخر نہیں کرے گی۔ میں بھی حاضر ہوا۔ میں نے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہا، بس زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ میں بھی بھوک سے بلبلا رہا ہوں۔ حالانکہ جلسہ گاہ میں ظفر اکبر سے گفتگو کے بعد سے بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو تب تک شاید میں مراجی صاحب کے برتاؤ کے بارے میں سوچتے ہوئے ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا۔ گھر میں ملازم تو نظر آ رہے تھے، لیکن ہماری جانب کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سلیم شیروانی خود ہی میری خدمت میں مصروف تھا۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور تولے سے منہ خوش کرتا ہوا بالکل باہر نکل آیا۔ سلیم شیروانی میرا منتظر تھا، جبکہ قدیر غائب تھا۔ آئیے اس جانب تشریف لائیے، اس نے ایک جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ خواتینوں حضرات ہمیں کچھ دیر تنہائی میں بات کرنے کی اجازت دے تو۔ سلیم شیروانی کے مخاطب وہاں موجود تمام افراد تھے۔ کھانا پرتکلف ضرور تھا، لیکن کھانے کی میز کا ماحول بالکل بے تکلفانہ تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعد مجھے یہ کسی طور محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میری ان سب سے پہلی ملاقات ہے۔ ہر شخص مجھ سے ایسے گفتگو کر رہا تھا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ انتخابی سرگرمیوں کے عروج کے زمانے میں ایک ایسا خاندان جو براہ راست انتخاب میں حصہ لے رہا ہو، اس طرح کی عشائیوں کا اہتمام بھی کر سکتا ہے جس میں ان کی مخالف پارٹی کے ایک شخص کو مہمان خصوصی کی حیثیت حاصل ہو۔ سلیم شیروانی کے فکرے کے ساتھ ہی محفل میں برخاستگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ قدیر میاں آپ چاہے تو کچھ دیر آرام کر لیں، سلیم شیروانی نے قدیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور چاہے تو ان بیکار لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر وقت ضائع کریں۔ اس نے اپنے گھر کے باقی افراد کی جانب اشارہ کیا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس ملازم کو جو کھانا کھلانے پر مامور تھا مخاطب کرتے ہوئے بولا، بشارت بابا، ہمارے سکندر صاحب کی چائے اسٹڈی روم میں بھجوا دیں۔ بشارت بابا کے نام سے مخاطب کیا جانے والا شخص محض سر ہلا کر خاموش ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا سلیم شیروانی مجھ سے بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ شاید یہ مجھے جیتنے کے بعد کانگریس میں شمولیت کی دعوت دے گا۔ سلیم شیروانی کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے سوچا، اس ایک بات کے علاوہ مجھے اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ہمارے درمیان ہو سکتی تھی۔ کتابوں سے بھری ہوئی فرش سے چھت تک بلند اسٹڈی روم میں ہم آگے پیچھے داخل ہوئے تو وہ مجھے آمنے سامنے پڑی ہوئی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دیوار میں ایک کونے میں بنی سیف کی جانب چل پڑا۔ میں ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ اس شخص کو سسپینس پھیلانے کی عادت ہے۔ میں نے اب تک کی ملاقات کا تجزیہ کرتے ہوئے سوچا اور پھر اپنے ذہن کو ہر قسم کی گفتگو کے لیے تیار کرتے ہوئے خود اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا، جو بڑے اطمینان سے سیف کھولنے کے بعد ایک بڑا سا لفافہ نکالنے کے بعد میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ اس نے لفافے کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا تو میں ایک بار پھر حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ جس شخص سے آج میری پہلی ملاقات ہو رہی تھی وہ مجھ تک ایک امانت پہنچانے کی بات کرے تو اس پر حیرت کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے زبان سے کوئی اظہار نہیں کیا بلکہ خاموشی سے اس کی بات یہ سوچ کر سنتا رہا کہ ٹھیک ہے مسٹر سلیم شیروانی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا سسپینس پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ راز جو ہم تک محض انجانے میں پہنچ گیا تھا ہمارے علاوہ کسی کے علم میں نہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنی بیگم سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے بہت آہستگی سے بات کہی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ چاہ رہا ہو کہ اس کی آواز دیواروں تک بھی نہ پہنچے، کیونکہ سنا یہ کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر میں ہر بات سننے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کی اس انداز نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کس راز کی بات کر رہا ہے؟ میں نے سوچا، میری زندگی میں تو صرف ایک راز ہے جس سے یہ واقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے میرے مدن لال کے علاوہ صرف وہ کمینے واقف تھے جنہوں نے مجھ پر ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ میں نے تیزی کے فکرے کا تجزیہ کیا، لیکن
ساتھ ہی میرے اندر ایک آواز ابھری، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس راز سے واقف ہو گیا ہو اور مجھے اپنے بڑوں کی ایما پر بلیک میل کر رہا ہو، اور اس سوچ نے مجھے واقعی بوکھلا دیا تھا۔ یہ تمہید کچھ لمبی نہیں ہو گئی۔ میں نے اس کی گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ اس نے میرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم اس قابل تو نہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ ہم آپ پر اسی طرح بھروسہ کر سکتے جس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر کر سکتا ہے۔ شاید آپ نے اس بات پر غور بھی کیا ہو، اور حقیقت بھی یہی کہ آپ کی شخصیت کی پسندیدگی وجہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے سنجے اور اس کی یوتھ کانگریس کے خلاف اپنے کالموں کے ذریعے بڑی مؤثر آواز اٹھائی تھی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ کی جوان مردی اور دلیری کے بھی قائل ہیں۔ آپ نے بڑی مردانگی سے اپنے اوپر ڈھائے جانے والا نہ صرف ظلم برداشت کیا، بلکہ اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے ان فقروں نے مجھے بالکل ہی بوکھلا دیا تھا۔ یہ شخص یقیناً اس پورے عمل سے واقف ہے، میں نے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی میرے حواس میرے ساتھ چھوڑ گئے۔ میں اس کی آواز تو سن رہا تھا، لیکن میرے اعصاب اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ ان کا جواب دے سکتا۔ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں 1.5 برس سے موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں آپ کے حوالے کر دیں، لیکن قسمت کی بات کہ اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ایسا ممکن ہو سکا، اور ہم اس قابل ہوئے کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچا سکیں۔ سلیم شیروانی کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ بشارت بابا چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی موجودگی میں نہ وہ کچھ بولا اور نہ مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ مجھ کیا بات تھا۔ پھر جیسے بشارت بابا چائے رکھ کر کمرے سے باہر نکلی، اس نے کہا، اس میز کی دراز میں لائٹر ہے، آپ مناسب سمجھے تو اسے بلا تکلف استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر مناسب سمجھے تو ہمیں آواز دے سکتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چائے ہم ٹیرس پر پی لیں گے، تب تک آپ چائے نوش فرمائیں، اور اس یقین کے ساتھ یہ لفافہ اپنے ہاتھ میں لیں کہ اس میں موجود چیزوں کی کوئی بھی کاپی کہیں بھی موجود نہیں۔ لفافہ میرے ہاتھ میں تھما کر اس نے مزید کچھ کہے بغیر اپنا کپ اٹھایا اور ٹیرس کی جانب چل پڑا۔ لفافہ اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا، اور میں حیران و پریشان اسے باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، اور میرے ذہن میں دھماکے شروع ہو گئے۔ میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہو چکے تھے۔ لفافہ میں 20 کے قریب سٹل تصویریں، آڈیو کیسٹس اور ایک ویڈیو فلم کا کیسٹ موجود تھا۔ پہلی تصویر دیکھ کے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ وہ میرے مارگریٹ کی اس حالت کی تصویر تھی جو اگر کسی اور کے سامنے آ جاتی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ تمام تصویریں مختلف اوقات کی تھیں، اور اس مہارت سے کھینچی گئی تھی کہ اس میں میرا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تصویریں اس طرح کی تھی کہ سلیم شیروانی انہیں مجھے دینے کے بجائے فحاشی پھیلانے والے کسی بھی رسالے کو بیچ دیتا تو لاکھوں کما سکتا تھا، بلکہ ان تصویروں کے دام ان رسالوں کے مالکان سے زیادہ تو انتخاب میں میرا مقابل لگا سکتا تھا۔ کیسٹس ٹیپ میں لگا کر سنی تو اس میں وہی گفتگو تھی جب میں اور مارگریٹ ان لمحات کا لطف اٹھانے میں مصروف تھے جب شیطان میرے ذہن پر مسلط تھا۔ اتنا سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں رہی تھی کہ میں اس ویڈیو فلم میں موجود گندگی کو دیکھ سکتا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر ان تمام چیزوں کو نظر آتشی کر سکتا۔ اس قیمتی آرام دہ کرسی پر میں تقریباً ڈھال حالت میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پورے بدن سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ وہ آپ کی تنہائی میں مداخلت کرنے کی معذرت چاہتے ہیں۔ میں نے اسی حالت میں سلیم شیروانی کی آواز سنی، آپ خیریت سے تو ہیں سکندر صاحب؟ مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میرے پاس اسے جواب دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں صرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر صاحب، اس نے مجھے کندھوں سے ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بمشکل تمامی سے جواب دیا۔ حوصلہ کریں، اس میں حواس چھوڑنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے تو ان تمام چیزوں کا بڑی مردانگی سے مقابلہ کیا ہے۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے کہ اس طرف کوئی آ نکلے، ہم ان تمام چیزوں کو نظر آتش کر دیں۔ اس نے مجھ سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا۔ میرے حواس تو یوں بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس لیے میں نے کہا، میں نے وہ تمام چیزیں جو بکھری پڑی تھی اٹھا کر اسے دینی چاہیں، لیکن اس نے مجھے اس سے منع بھی کر دیا۔ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، ہم خود انہیں سمیٹ لیتے ہیں۔ اور پھر میرے سامنے انہیں ڈسٹ بن میں ڈال کر انہیں آگ لگا دی۔ آگ کچھ مدھم ہونے لگی تو اس نے تھوڑا سا پرفیوم ڈال دیا، اور وہ ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ میرے سامنے جلتی آگ ایسا ایسا بجھتی چلی گئی، لیکن میرے اندر کی آگ میں اچانک ایک بار پھر شعلے اٹھنے لگے۔ وہ سب کچھ جو میں فراموش کرنا چاہتا تھا بار بار میرے سامنے آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا شیروانی صاحب؟ لفافے میں موجود تمام چیزیں اب راکھ بن چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کے باوجود اس کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مواد جس پر کانگریس اپنے بدترین دور میں ایک سیٹ پر یقینی کامیابی حاصل کر سکتی تھی، خود کے ایک صف اول کے رہنما نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا ہے۔ یہ سب زندگی کی حقیقتیں میرے بھائی، اسے مسکراتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ پھر اٹھ کر میز کے ساتھ لگے بٹن کو دبایا۔ آپ تو اس ذرا سی بات سے اتنے پریشان ہوئے کہ
آپ سے چائے تک نہیں پی گئی، حالانکہ جہاں تک ہماری ناقص معلومات ہیں آپ اس سے بڑے بڑے طوفانوں کا جوان مردی سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ لیکن اس کی گفتگو پر دھیان دیے بغیر میں اپنے خیالات میں کھویا رہا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی مزید کوئی کاپی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات دہرائی۔ کچھ دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری سے قرآن شریف اٹھا لایا۔ الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں اور اس مقدس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق ہم نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ اب میرے لیے اس کی خلوص پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی، لیکن اب بھی بے شمار سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ بشارت بابا، ہمیں چائے تو پلوا دیں، اسے کمرے کے دروازے تک آنے والے ملازم سے کہا۔ ہم جانتے تھے کہ یہی ہوگا، اس لیے ہم نے چائے تیار رکھی ہے، کہیں تو فوراً لے آئیں۔ ملازم نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، جتنا آپ ہمیں جانتے ہیں اتنا ہی اگر ہماری بیگم ہمیں سمجھ جاتی تو زندگی سمجھ جاتی۔ سلیم شیروانی نے شاید ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کے خیال سے کہا، ورنہ کھانے کی میز پر میں نے ان میاں بیوی میں جس طرح کی ذہنی ہم آہنگی دیکھی تھی وہ کم ہی جوڑوں کو نصیب ہوتی ہے۔ چھوٹی بیوی نے آپ کو گود میں تھوڑا ہی کھلایا ہے، بشارت بابا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اس مختصر سی فکرہ بازی کا نتیجہ وہی نکلا جو سلیم شیروانی چاہتا تھا۔ ماحول کی گھٹن اور میرے ذہن کی کبیدگی میں کسی قدر کمی آئی تھی۔ سلیم شیروانی صاحب، میں نے اپنے ذہن میں ابلتے ہوئے سوالوں کے جواب کی تلاش میں زبان کھولی ہی تھی کہ وہ بول پڑا۔ ہم جانتے کہ آپ کے ذہن میں لاتعداد سوالات گردش کر رہے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ اتنی سنجیدہ صورت بنا کر یہ سوالات کریں؟ اس نے کسی قدر مزاحی انداز میں کہا اور میں مسکرا دیا۔ یہ بات ہوئی نا؟ اس نے بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور میں اس شخص کو دیکھنے لگا جس کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، جس کے مشوروں پر اندرا گاندھی جیسی عورت سنجیدگی سے غور کرتی تھی۔ یہ سب کچھ آپ تک کیسے پہنچا؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کی شہرت اور موجودہ برتاؤ کا قابل جائزہ لیتا، اور اس لیے میں نے براہ راست وہ سوال پوچھتے ہوئے کہا جو سب سے زیادہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ ہمارے پاس ایک لڑکی آئی تھی جو تقریباً 5 برس پہلے ہمارے دفتر میں ملازم تھی، جسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس سے ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس کے بعد وہ چین کی ایک بھی رات گزار نہیں سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم اسے پناہ دیں۔ اپنے گناہوں کو کسی حد تک کفارہ ادا کرنے کی نیت سے وہ ریحانہ کی سیف سے آپ کی وہ تمام چیزیں اڑا لائی تھی جس سے آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ کا وقفہ دیا۔ ہم نے پوری کہانی سنی، تصاویر دیکھ یقین کر لیا کہ وہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ لوگ اتنے شکی القلب تھے کہ وہ اسے جان سے مار دیتے۔ ہم نے یہ کیا کہ اس لڑکی کو ایک تو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا اور اس کی اجازت سے یہ تمام چیزیں اپنی حفاظت میں لے لی۔ بشارت بابا چائے لے کر آئے تو اس کی گفتگو میں وقفہ آ گیا، اور جیسے ہی وہ کمرے سے واپس گئے اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھ سے قاصر تھا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ 1.5 برس پہلے تو شاید آپ کا سیاست میں قدم رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، سلیم شیروانی نے اپنی گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا، لیکن شاید قدرت پہلے سے ہی اس کا انتظام کر چکی تھی۔ اس سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اچانک موضوع تبدیل کرتے ہوئے بولا، آپ چائے لیجیے، کیونکہ اس بار اگر یہ اس طرح واپس گئی تو بشارت بابا ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بظاہر وہ یہ تمام باتیں بڑی سادگی سے کہہ رہا تھا، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ اس کے اس تمام عمل میں ایک کہنما مشق سیاست کار کی پختگی تھی۔ وہ سنجیدہ موضوع پر براہ راست دیر تک گفتگو کرنے کے بجائے کسی ماہر ڈپلومیٹ کی طرح موضوع کو خوبصورتی سے پلٹنے کا ماہر تھا۔ یہ سب کچھ وہ ارادتاً کرتا تھا یا ایک سیاسی گھرانے کی تربیت کا نتیجہ تھا، لیکن یہ اس کی گفتگو کا حسن تھا کہ اس نے میری زندگی کے سب سے خوفناک پہلو پر اتنی مہارت سے گفتگو کی تھی کہ میرے ذہن کو بہت زیادہ آلودہ ہونے نہیں دیا تھا، اور اگر میرے ذہن میں تھوڑی دیر کو دھند چھائی بھی تھی تو اس نے بڑی خوبصورتی سے اسے صاف کر دیا تھا۔